رمضان مہربان رمضان مہربان رمضان مہربان الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ ربیع رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 MD1 ساؤنڈ کے تعاون سے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر علی قادری۔ یقیناً کہ آج 3 رمضان المبارک ہے اور امید کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ ٹھیک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے 3 رمضان المبارک کا، وہ ہمارا موضوع ہے حضور کے قدمین شریف کے حوالہ سے، اور وہ بھی پیر صاحب کے ساتھ الحمدللہ ہم بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، میں تعارف کی طرف بڑھتا ہوں۔ جناب حافظ محمد عثمان عطاری صاحب آپ موجود ہیں، آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ ان کے ساتھ ثناخان مصطفیٰ جناب بھائی محمد زبیر صابری صاحب آپ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس ٹرانسمیشن کے لیے۔ اور جو دوست احباب ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کریں، اور جو آپ کے کمنٹس ہیں، جو آپ کے سوالات ہیں، جو آپ کے سوال ہوں گے، وہ بھی آپ کمنٹس میں بھیجیں تاکہ آپ کے وہ سوال کو اجاگر کیا جائے۔ وہ علمی نکات کے حوالہ سے بعض جو سوال ہوتے ہیں وہ انسان کسی کے ساتھ نہیں کرتا، لیکن کیوں علماء سے سوال نہیں کرتا؟ کہ کچھ ایسے سوال ہوتے ہیں وہ جھجکتا ہے انسان، حتیٰ کہ وہ غلط باتیں کرنے کے لیے یا گانے یا گالی گلوچ کے اوپر ہم جھجکتے نہیں، لیکن اسلام کے اوپر جو بات ہوتی ہے، جو ہمیں سمجھنی چاہیے، جو ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، وہ ہم جھجکتے ہیں۔ لیکن وہ آپ کمنٹس میں کر دیں تاکہ آپ کا وہ سوال جو ہے وہ اس کو اجاگر کیا جائے اور کسی اور دوسرے کے سامنے بھی رکھ دیا جائے، اس کا بھی سوال اگر یہی ہو تو اس کو بھی یہ سوال مل جائے۔ تو آئیے اب ہم بڑھتے ہیں تلاوت کی جانب۔ اپنا پروگرام کا جو آغاز ہے اس ٹرانسمیشن کا، وہ ہم جو آیات بینات سے کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حافظ محمد عثمان عطاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مالک یوم الدین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین۔
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی عثمان بھیا آپ اب ہمیں حمد بارک تعالیٰ جو ہے اس سے نوازیں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا سفید اس کا سیاہ اس کا نفس نفس ہے گواہ اس کا جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا کوئی تو ہے جو نظام ہستی تلاش اس کو نہ کر بتوں میں وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں جو دل کو رات اور رات
وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، بڑے ہی خوبصورت انداز سے جناب حافظ محمد عثمان عطاری صاحب نے آیات بینات کی تلاوت فرمائی اور حمد باری تعالیٰ سے ہمیں نوازا۔ ناظرین، یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ماہ ربیع رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں ثناخان کی جانب۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ثناخان مصطفیٰ جناب بھائی محمد زبیر صابری صاحب، بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے، درود پڑھتے کہ یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، درود پڑھتے کہ یہ کیسی روشنی ہوئی ہے، اور میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، میں بس یوں ہی تو نہیں آ گیا ہوں محفل میں، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، کہیں سے اذن ملا ہے تو حاضری ہوئی ہے، دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کہیں سے شروع ہی دن سے میرے حاضری لگی ہوئی ہے، دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے۔
माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये थे सना खान मुस्तफ़ा जनाब भाई मोहम्मद ज़ुबैर साबरी साहिब। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाज़िर होते हैं, हमारे साथ रहिए। रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, रमजान मेहरबान, नाज़रीन, आपको माह रबी रमज़ान ट्रांसमिशन सीज़न 2 में खुशामदीद कहते हैं। जिनके पाँव का दोबन है, जिनके पाँव का दोबन बना जन्नत का रंग रोगन है, जिसकी बू गुलाबों में उसी महकार की आमद है। हमारा जो बिलखसूस आज का मौजू है वो हुजूर के कदमैन शरीफ के हवाला से है। तो मुफ्ती साहब को खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पीर तरीक़त और रहबर शरीयत हज़रत अल्लामा पीर सैयद मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन शाह साहिब, आपको खुशामदीद कहते हैं। शाह जी कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत सेहत का सुनाएं, अल्लाह पाक और एहसान आपका सफ़र कैसा रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जी, खूबसूरत। अच्छा शाह जी, ये जो आपका ये कोर्स है मुफ्ती का, इसके हवाला से थोड़ा सा मेरे ज़हन में कुछ बातें डाल दीजिएगा। ये आपका कितनी देर का सफ़र रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर भाई, हकीकत तो ये है कि इंसान की जब तक आखिरी सांस भी चल रही है और ये नब्ज़े हस्ती जब तक तड़प रही है अपने वजूद के अंदर, इंसान सीखता रहता है। बेशक। जितना भी इल्म हासिल कर ले और किसी भी मंजिल पे और किसी भी मर्तबा पे पहुंच जाए तो बेहतर यही है कि वो तालिबुल इल्म ही बन के रहे। तो मैं एक तालिबुल इल्म की हैसियत से हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मुफ्ती का कोर्स होता है उससे पहले आपको बहुत सारी मनाजिल को तय करना पड़ता है। तो बिहम्दिही ताला जब से आँख खोली है तो दीन की खिदमत के लिए वालिदैन ने वक़्फ़ किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने का और पढ़ाने का सफ़र वो उसी वक़्त से आगाज़ हुआ। सही पूछें तो अभी शऊर भी नहीं आया था जब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कुरान और दीन के साथ जुड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ुल कुरान, और उसके बाद 8 साल दरस निज़ामी, और हज़रत अल्लामा मुहद्दिस कबीर अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी नव्वरल्लाहु मरक़दा, आपके क़दमैन में बैठने का शरफ़ हासिल हुआ, आपकी खिदमत करने का शरफ़ हासिल हुआ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फ़ारिग़ तहसील होने के बाद दारुल उलूम नईमिया, वो भी दारुल उलूम नईमिया कराची है, और फिर दारुल उलूम नईमिया लाहौर से मैंने 2 साल जो मुफ्ती कोर्स है वहाँ पे मुफ्ती अब्दुल अलीम साहिब दामद बरकातुहुमुल कुसिया उनकी बारगाह में ये फिर कोर्स किया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र ताहाल जारी है, और तकरीबन जो पढ़ाने का सिलसिला है अल्लाह पाक के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से वो 17-18 साल हो गए हैं दरस निज़ामी पढ़ाते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी तक जो सिलसिला है वो जारी सारी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये बड़े खूबसूरत बातें होती हैं और ये बड़ी फ़ख्र की बात होती है। इंसान को किसी दुनिया की चीज़ के ऊपर फ़ख्र नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें जो फ़ख्र है वो ये करना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें मुसलमान बनाया, हुजूर का उम्मती बनाया, और हम इल्म दीन वाले हैं, हमारे पास इस्लाम है, हम इस्लाम वाले हैं। हम इस बात के ऊपर फ़ख्र करें कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, और हम फ़ख्र से कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान होकर हम फिर यहूद नसारा का मुकाबला करते हैं, और इसलिए मुसलमान होने के नाते पर अल्हम्दुलिल्लाह आज जिनकी वजह से हम मुसलमान हैं, और आज जिनकी वजह से ये कायनात मौजूद है, जिनकी वजह से ये ज़मीन के ज़र्रे बने, जिनकी वजह से ये आसमान के सितारे बने, जिनकी वजह से ये आसमान की छत बनी, जिनकी वजह से कोई चीज़ ना हवा थी, ना जिन थे, ना परिंद थे, जिनकी वजह से अल्लाह पाक ने ये मखलूक़ात को पैदा किया, ये सारी चीज़ों को बनाया। आज हम उस अपने प्यारे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ वो चंद बातें, वो
چند الفاظ جو ہے وہ ہم مفتی صاحب سے سنتے ہیں۔ تو آج جو ہماری بات ہوگی وہ حضور کے قدمین شریف سے بات ہوگی، تو ہم مفتی صاحب سے حضور کے قدمین شریف کے حوالہ سے کچھ چند باتیں سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لک الحمد یا رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جی عمر بھائی، آپ کا میں انتہائی متشکر ہوں اور نہایت ممنون ہوں۔ رب ذوالجلال آپ کو، ہمارے بھائی قاری محمد عرفان صاحب، بھائی محمد عثمان صاحب، بھائی محمد عقیل اور محمد اویس اور دیگر جو آپ کی ٹیم ہے، رب ذوالجلال سب کو دین و دنیا کی برکات نصیب فرمائے۔ اور ہمارا یہ جو ٹرانسمیشن ہے، ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2، رب ذوالجلال جیسے ہمیں یہ توفیق عطا فرما رہا ہے کہ ہم حضور کے سراپائے اقدس کو اپنے الفاظ کے ساتھ، اپنے لہجے کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ بیان کر کے ہم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واصف اور واصفین کے اندر داخل اور شامل ہو جائیں، حضور کے نعت خانوں میں ہم شامل ہو جائیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حمد و ستائش کرنے والوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ الحمدللہ یہ ایم ڈی ساؤنڈ 1 کے اشتراک سے اور ان کے تعاون سے اور ان کی مہربانی سے الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور عمر بھائی پوری دنیا کے اندر حضرت مخدومہ کائنات سیدۃ النساء العالمین، مادر حسنین کریمین، زوجہ حیدر کرار اور دختر امام الانبیاء معصوم حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ کی بارگاہ اقدس میں الحمدللہ یہ نذرانہ دل پیش کیا جا رہا ہے۔ اور میں آج کے اس تعارفی کلمات کے اندر ذکر تو ہم حضور کے قدمین شریفین کا ہی کریں گے، لیکن چونکہ آج 3 رمضان المبارک ہے، ناظرین پوری دنیا میں اس وقت حضرت مخدومہ کائنات کے حضور ناز اپنی محبتوں، چاہتوں، عقیدتوں، مودتوں کا خراج اور اپنے دلوں کا نیاز پیش کیا جا رہا ہے۔ میں آج کے حوالہ سے صرف ایک بات عرض کروں گا اور وہ یہ ہے کہ خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت حضرت مخدومہ کائنات ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت حضرت مخدومہ کائنات ہیں۔ حضرت مخدومہ کائنات کے توسل اور تصدق سے جس نے بھی مانگا ہے، جب بھی مانگا اور طلب کیا ہے، جو ان کے در والا کا گدا ہو گیا ہے، رب ذوالجلال نے اسے کبھی بھی نامراد نہیں لوٹایا۔ آج امت جس درد کے اندر مبتلا ہے اور کرب کے اندر اور مختلف قسم کی آزمائشوں میں اور امتحانات میں گھری ہوئی ہے، آج جمیع امت کو چاہیے کہ حضرت مخدومہ کائنات حضور مصطفیٰ جان رحمت کی شہزادی، لاڈلی شہزادی حضرت مخدومہ کائنات کا وسیلہ رب ذوالجلال کے دربار میں پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے امن کو طلب کیا جائے، عافیت کو طلب کیا جائے، آشتی کو طلب کیا جائے، سکون کو جو کہیں پر کھو گیا، جسے کبھی بچپن میں دیکھا تھا، آج اسے تلاش کرنے سے بھی وہ ہمیں مل نہیں رہا، بڑی کوشش کی کہ نظر آئے، کہیں پہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو امت کو آج ضرورت ہے کہ آج مخدومہ کائنات کا وسیلہ رب ذوالجلال کے حضور پیش کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و سلام اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلہ اقدس اور وسیلہ جلیلہ سے امن و عافیت اور سلامتی کو تلاش کیا جائے۔ رب ذوالجلال حضرت مخدومہ کائنات کی چادر تطہیر کا سایہ ہماری والدین کو، عزیز و قارب رشتہ داروں کو، تمام غلامان مصطفیٰ کو عافیت نصیب فرمائے، بیماروں کو صحت و توانائی نصیب فرمائے، اور جو فوت شدگان ہے شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو حقیقی معنوں میں حضرت مخدومہ کائنات کی تعظیم و توقیر بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ عمر بھائی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپا کے حوالہ سے یہ آج ماہ ربی رمضان ٹرانسمیشن سیزن 2 کا درس نمبر 3 ہے، اور اس کے اندر
ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کے حوالہ سے سماعت کریں گے۔ پوری دنیا کو خیرات حضور کے قدمین سے ملتی اللہ ہے۔ اکبر، رب ذوالجلال نے کل کائنات کی آسائشیں، کل کائنات کی نعمتیں اور کل کائنات کے الطاف و عنایات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین میں رکھ دیے ہیں۔ اور یہ بات حقیقتاً قرآن سے معلوم ہوتی ہے کہ جو اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، ان کے سر انور پہ آنے والے امامہ شریف کی تو کیا بات ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی اللہ قسم اکبر، ان کے قدمین سے بھی انسانیت کو جلا ملتی ہے، حیات ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، اور بے شعوروں کو شعور ملتا ہے، بے فکروں کو فکر ملتی ہے، اور جن کا کوئی وجود نہیں انہیں یہاں سے وجود ملتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کے قدموں کے نیچے اپنی رضوان کو اور اپنی نعمتوں کو ڈال رکھا ہے۔ جسے اللہ کی رضا چاہیے وہ آئے ان اپنے محبوبوں کے، ان پیاروں کے قدمین شریفین میں آئے، یہاں سے ہر چیز نصیب ہوتی ہے۔ میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ کو سناتا ہوں، دیکھیے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہ ایک شخص نے بچھڑے کو اپنا، پوری امت اور قوم نے معبود بنا لیا تھا۔ سامری کے کہنے، جادوگر کے کہنے پر معبود بنا لیا، خدا بنا لیا۔ وجہ کیا تھی معبود بنانے کی؟ کیوں؟ وہ بات کرتا تھا، ہم کلام ہوتا تھا۔ قوم میں سے جو شخص اس سونے اور چاندی اور دیگر جواہرات اور دیگر دھاتوں سے بنے ہوئے بچھڑے سے جب کوئی بات کرتا تھا تو وہ بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان کی زبان میں بات کرتا اور ان کی بات کو سنتا، سمجھتا اور جواب دیتا۔ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ بے جان بچھڑا ہے اور مختلف دھاتوں کا بنا ہوا ہے، لیکن بات کرتا بھی ہے، بات سنتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے، لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارا خدا ہے۔ اگر یہ خدا نہ ہوتا بات کیسے کرتا؟ اس کا تو وجود ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو روح ہی نہیں ہے، تو اس کے اندر حیات نہیں، اس کے اندر زندگی نہیں، پھر یہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ اب اس نے جو بات کرنا شروع کی تھی اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پوچھا، قال فما خطبک یا سامری۔ اللہ تعالیٰ نے سامری سے خطاب کیا، اے سامری یہ بتاؤ کہ تم نے اس بچڑے کو جو بات کروائی اور معبود بنا لیا اور قوم کو اس کی عبادت پہ لگا دیا، تو تمہیں کیا خیال آیا؟ تم نے یہ سارا ماجرا کیسے کیا؟ تو سامری نے آگے سے اس جادوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ در حقیقت بات یہ ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس سے سوال کیا، سامری کہنے لگا، اے موسیٰ میں قادر نہیں تھا کہ اس بت کو اور اس بچڑے کو بات کروا سکوں، ہم کلام ہو سکوں، یہ بات سنے، یہ بات سمجھے، پھر جواب دے۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں، کمال نہیں، قدرت نہیں تھا۔ لیکن کیا ہوا کہ میں نے ایک دن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، اللہ کے رسول کو دیکھا کہ وہ اپنی گھوڑی پر تشریف فرما ہے اور ان کی گھوڑی کے سم جہاں پر بھی لگتے ہیں وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے ہریالی اور سبزہ اگ جاتا ہے۔ تو میں جان گیا کہ اللہ پاک نے اس رسول کی گھوڑی کے سموں میں اتنی برکت رکھی ہے کہ اگر وہ پتھروں پر، سنگریزوں پر اگر وہ قدمین رکھے تو وہاں سے حیات پھوٹتی ہے، وہاں سے جلا ملتی ہے، وہاں سے زندگی ملتی ہے، وہاں سے شعور ملتا ہے۔ تو میں نے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي۔ میں نے کیا کیا کہ جب تیرا رسول، تیرا پیغمبر اپنی گھوڑی پہ بیٹھ کر گزر گیا اور ایک صحرا سے وہ گھوڑی گزری، میں نے گھوڑی کے قدموں کے نیچے سے خاک کو اٹھایا اور اس خاک کو لے کر دھات، سونے، چاندی کے بنے ہوئے اس بے جان مجسمے کے اندر میں نے اس خاک کو ڈال دیا۔ تو کیا دیکھا؟ اس رسول کی گھوڑی کے سم جہاں پر لگے تھے اللہ نے مٹی میں اتنی برکت دے دی کہ یہ بچھڑا بول پڑا، اس میں جان آ گئی، اس میں شعور آ گیا، اس میں فکر آ گئی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی۔ میں نے تو بس اتنا کیا ہے اور کچھ نہیں کیا۔ حضرات ناظرین، میں صرف یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کل کائنات کی نعمتیں، کل کائنات کی آسائشیں،
کل کائنات کی رحمتیں اللہ نے اپنے پیاروں کے قدموں کے نیچے ڈال دی ہیں۔ سر پہ بیٹھنے سے نعمتیں نہیں ملیں گی، قدموں میں بیٹھنے سے نعمتیں ملتی ہیں۔ مالکوں کے قدموں میں بیٹھے تو برکات نصیب ہوتی ہیں۔ تو پھر ان قدمین شریفین کا کیا کہنا، کیسوں کیسوں کو حیات ملی، کیسوں کیسوں کو زندگی ملی، کیسوں کیسوں کو ناموری نصیب ہوئی، کیسوں کیسوں کو شعور ملا۔ آج تک جو مل رہا ہے خدا کی عزت کی قسم وہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے قدمین کا صدقہ مل رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک جہاں حضور کے قدمین لگتے ہیں وہ جگہیں اتنی مبارک ہو جاتی ہیں، جب تک قدمین نہیں لگے وہ یثرب ہے، راہ کے نیچے زیر، وہ یثرب ہے، بیماریوں کی آماج گاہ ہے، بیماریوں کا گھر ہے، بیماریوں کا مرکز ہے، وہاں بیماری ملتی ہے، حضور کے قدمین لگتے ہیں۔ وہ پوری وادی، پورا گاؤں اور وہ پورا شہر مدینۃ المنورہ یثرب سے مدینہ اور مدینہ سے منورہ بن جاتا ہے، اور وہاں سے شفا ملتی ہے۔ وہاں کی خاک میں بیماری ہے، وہاں کی خاک کے اندر پہلے حضور کی آمد سے پہلے بیماری ہے، حضور کی آمد سے پہلے اس کی خاک کے اندر لوگوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ سود مند نہیں ہے، وہ کار آمد نہیں ہے۔ حضور کے قدمین لگتے ہیں، رب ذوالجلال گویا کہ اس خاک کو اپڈیٹ کرتا ہے اور وہاں سے تعفن کو دور کر دیتا ہے، بیماریوں کو دور کر دیتا ہے۔ حضور کے قدمین لگتے ہیں تو حضور کے قدموں کا صدقہ پورا مدینہ شفا کا گھر بن جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان شفا کا گھر بن جاتا ہے۔ کریم آقا علیہ السلام کے جب تک قدمین نہیں لگے تھے، عبادت کرنے کے لیے مخصوص مراکز تھے، وہاں جانا پڑتا تھا، اس عمارت تک پہنچنا پڑتا تھا، وہاں جائیں گے، عبادت کریں گے تو عبادت قبول ہوگی، ورنہ عبادت مقبول اور محبوب نہیں ہوگی۔ وہاں جانا ضروری ہوا کرتا تھا۔ آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کائنات میں جلوہ گر ہوئے، حضور کے قدمین شریفین لگے، کل دھرتی پاک ہو گئی، ساری زمین طیب و طاہر ہو گئی، نہ صرف زمین بلکہ ہوائیں پاک ہو گئیں، فضائیں پاک ہو گئی۔ جس مقام پر، جس جگہ پر آپ موجود ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، مخصوص مرکز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گلی میں، کوچے میں، محلے میں، سڑک میں، دکان میں، کہیں پر موجود ہیں، آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ عبادت کر لیجئے۔ کیوں کہ رب ذوالجلال نے حضور کے قدمین کے توسل اور تصدق سے کل کائنات کو ہی مسجد بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ساری کائنات طیب و طہارت اور پاکیزگی کا مرکز اور مصدر اور منبع بن گیا ہے۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پیکر اقدس ہے وہ حسن میں یوں ڈھلا ہوا ہے کہ جس حسن والی بات کو ہم بیان کرنا چاہیں، خدا کی قسم حسن دم توڑ دیتا ہے۔ اگر اس حسن کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کا حسن موجود نہ ہو، شامل کر لیا جائے حسن کا ایک قطرہ، ایک کرن اگر شامل کر لی جائے تو دنیا و ما فیہا حسین تر ہو جاتی ہے۔ آئیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قدمین شریفین کے حوالہ سے سیدنا حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان سنیے۔ فرماتے ہیں لوگوں، کائنات میں جتنے بھی انسان آئے، ایک تو وہ ہیں کہ جو ہم نے دیکھے، پہلے بھی تو آئے ہیں انسان اور بعد میں بھی تو انسان آئیں گے۔ فرمایا اولین اور آخرین، ساری کائنات کے آدمیوں، ساری کائنات کے انسانوں اور ساری کائنات کی بشریت کے قدمین کے سانچے اگر ایک طرف رکھے جائیں، حسین سے حسین تر بھی قدم کا انتخاب کر لیا جائے، پھر حضور کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کو دیکھا جائے تو اتنے حسین اور جمیل اور دلکش اور دل کو موہ لینے والے اور روح کو چھو لینے والے حسین و جمیل قدمین شریفین اور کسی کے نہیں تھے۔ اللہ پاک نے جتنا حسن مصطفیٰ جان رحمت کے قدمین شریفین کو عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احسن البشر قدما
ساری انسانیت کے قدموں کو اگر دیکھا جائے، سب سے حسین تر، سب سے جمیل تر، سب سے زیادہ دلکش اور سب سے زیادہ خوبصورت اور دل کو چھو لینے والا، روح کو موہ لینے والا، اتنا حسین و جمیل کسی کا پاؤں نہیں تھا جتنے حسین و جمیل اللہ نے اپنے محبوب کو قدمین عطا فرمائے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پرگوشت تھے، نرم تھے، ملائم تھے۔ آپ کے قدمین شریفین بڑے حسین و جمیل تھے۔ بعض لوگوں کے پاؤں ہوتے ہیں، ہڈیاں ہوتی ہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتے ہیں، بس ان سے ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، یا بعض کے پاؤں کی بڑی عجیب ساخت ہوتی ہے۔ چہرہ دیکھیے نورانی اور پاؤں دیکھیں تو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، چہرہ دیکھیں تو دل خوش ہو جاتا ہے، حشاش بشاش ہو جاتا ہے۔ پاؤں کی بناوٹ کو دیکھیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے، اتنا حسین چہرہ اور پاؤں اس کی ایسے، حالانکہ اللہ کی ہر خلقت بڑی لاجواب اور بے مثال ہے، مگر اگر پاؤں کی مختلف صورتیں اپنے سامنے لے کر آئیں تو عجیب و غریب بھی پاؤں ہوتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ششن القدمین والکفین، سرکار دو عالم کے پاؤں مبارک نہایت سافٹ تھے اور بہت ہی نرم تھے، بہت ملائم تھے۔ ریشم بھی اتنا ملائم نہیں ہوتا اور ریشم بھی اتنا حسین نہیں ہوتا اور ریشم بھی اتنا پیارا نہیں ہوتا۔ حضور کے قدمین پرگوشت تھے، بھرے ہوئے تھے، اور بعض لوگوں کے پاؤں بہت بڑے ہوتے ہیں اور گوشے بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بڑے بھدے معلوم ہوتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نہیں، حضور کے قدمین پرگوشت تھے، بھرے ہوئے تھے، اور آپ کے جو کفین ہیں، آپ کے قدمین شریفین کے جو نچلا حصہ ہے وہ بھی پرگوشت تھا۔ کہتے ہیں اتنا حسین تھا، اتنا جمیل تھا کہ دل کرتا تھا کہ حضور کے قدمین ہی کو بندہ بس دیکھتا چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے سراپا کی تو کیا کہنے، ان کی عظمتوں کی کیا کہنے۔ قدمین بڑے حسین و جمیل تھے، بڑے اعتدال کے ساتھ، بڑے حسین طریقے کے ساتھ، بڑی خوبصورت بناوٹ رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو عطا فرمائی تھی کہ حیران ہوتا ہے، تعجب ہوتا تھا اصحاب رسول کو۔ بڑے بڑے حسین و جمیل پاؤں والے تھے، مگر جب حضور کا پاؤں مبارک دیکھتے تو خدا کی عزت کی قسم روح کو تازگی ملتی تھی، ایمان کو جلا نصیب ہوتی تھی۔ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضخم القدمین، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین بڑے تھے اور بڑے اعتدال کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں حسن عطا کیا تھا۔ بلکہ بعض تو روایات میں ملتا ہے کہ حضور کے قدمین بڑے ہموار تھے، ہموار قدمین شریفین تھے۔ کان رسول اللہ مسیح القدمین، حضور کے قدمین بڑے نرم و نازک اور ہموار، بڑے حسین و جمیل، چلنے میں بڑی دلکش آپ کی چال مبارک بنتی تھی۔ قدمین جب اٹھتے تھے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام قدم کے بعد قدم کہیں پر رکھتے تھے تو وہاں پر یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کا جی چاہتا تھا کہ وہ قدمین کے نشانات کو اپنے سینے پر انہیں اثر کو محفوظ کر لیں اور کبھی بھی نگاہوں سے نہ جانے دیں، اتنا حسین و جمیل۔ حضرت میمونہ بنت کردم ثقفیہ رضی اللہ تعالی عنہا عظیم صحابیہ ہیں، اپنے والد کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتی ہیں۔ ایک سفر میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضور کے میرے والد گرامی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین کو دیکھنے لگے۔ ان کا حسن دیکھ کر، رعنائیاں دیکھ کر اور حضور کے قدمین کا جمال دیکھ کر، حضور کے قدمین کی خوبصورتی دیکھ کر اور حسن دیکھ کر اتنا دل آ گیا حضور کے قدمین پر، مان لیا، جان لیا، دل نے کلمہ پڑھ لیا کہ جس کے قدمین اتنے سونے ہیں، اتنے نرالے ہیں، اتنے پیارے ہیں، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ بالیقین اللہ پاک نے اس پیکر کو اپنے لیے محبوب کر لیا ہے، پسند کر لیا ہے، جبھی تو اتنے حسین و جمیل قدمین شریفین کو بنایا ہے۔ حضرت میمونہ بنت کردم کہتی ہیں کہ میں نے بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین کو دیکھا تھا، فما نسیتو فیما نسیتو، میں نے بہت کچھ دیکھا
اور بہت کچھ دیکھنے کے بعد بھول گئی، مگر جو میں نے حضور کریم علیہ السلام کے قدمین دیکھے تھے، وہ جو ان کا حسن دیکھا تھا، وہ جو ان کا جمال دیکھا تھا، وہ جو ان کی بناوٹ دیکھی تھی، وہ جو ان حضور آقا کریم علیہ السلام کے قدمین شریفین کا حسن دیکھا تھا، کہتی ہیں دل میں چھپ گیا ہے۔ وہ عکس یار، یہ روئے یار نہیں ہے، یہ قدمین محبوب ہیں۔ کہتی ہے کہ قدمین محبوب کا وہ حسن و جمال میری آنکھوں میں ایسے بس گیا ہے کہ کائنات کی دلکشی اب میرے دل کے لیے مجھے لبھاتی نہیں ہے اور مجھے محبوب نہیں ہے، جتنا حضور کے وہ قدمین کو دیکھا اور میرا دل حضور کے قدمین شریفین پر آ گیا۔ کہتی ہے فما نسیتو فیما نسیتو، میں نے کائنات میں بہت کچھ دیکھا، بھول گئی، مگر جو حضور کریم علیہ السلام کے قدمین کو دیکھا تھا تو میں حضور کے قدمین کی وہ دلکشی اور رعنائی اور لطف و عنایات نہیں بھول سکی، بلکہ آپ فرماتی ہیں طول اصبعی قدمہ السبابہ علی سائر اصابعہ، کہتی ہے میں نے حضور کے قدمین شریفین کو دیکھا، انگوٹھے کے ساتھ والی پاؤں کی جو انگلی ہے، انگوٹھے کے ساتھ والی جسے ہم اپنی زبان میں شہادت والی انگلی کہہ دیتے ہیں، جبکہ وہ ہاتھ والی انگلی ہو تو شہادت والی انگلی ہے، پاؤں کی جو انگلی ہے ہم اسے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کہتے ہیں۔ وہ انگلی مبارک جو انگوٹھے کے ساتھ تھی وہ انگوٹھے سے تھوڑی سی بڑی ہوئی تھی، یعنی ہر انگلی عظمت کا مینار معلوم ہوتا تھا، عزتوں کا مینار معلوم ہوتا تھا اور بلندیوں کا مینار معلوم ہوتا تھا۔ حضور کے انگوٹھے مبارک کے ساتھ والی جو انگلی مبارک تھی وہ بڑی حسین، دلکش اور بقیہ انگلیوں سے ذرا بڑی تھی، اور جہاں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین لگ جاتے تھے، پتھروں کا بھی جی چاہتا تھا کہ وہ حضور کے قدمین کے نیچے بچھ جائیں، ہموار ہو جائیں، نرم ہو جائیں، موم ہو جائیں۔ حضور قدم رکھیں تو وہ پتھر اپنے سینوں میں اللہ کے محبوب علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نقش کو محفوظ کر لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایسا ہوا، سبحان اللہ، قرآن مجید گواہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہوئے، پتھر نرم ہو گیا، پتھر موم ہو گیا، اس نے اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم شریف کے عکس کو اپنے سینے پہ صبح قیامت تک کے لیے محفوظ کر لیا۔ آج بھی مقام ابراہیم میں وہ پتھر رکھے ہوئے ہیں، پتھر کہاں نرم ہوتے ہیں، پتھر کہاں موم ہوتے ہیں، لیکن پتھروں کو شعور دیا گیا ہے کہ کہیں میرے محبوب کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کہیں میرے محبوب کو اذیت نہ پہنچے، کہیں میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ حضور کریم علیہ السلام جب پتھروں پر قدمین شریفین رکھا کرتے تھے تو پتھر موم ہو جاتے اور حضور کے پاؤں مبارک کی ساخت مبارکہ کو اپنے سینے پہ محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابہ روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا اذا مشا علی الصخر غاصت قدماہ فیہ، کہ اللہ کے محبوب جب پتھروں پر چلتے اور پتھروں کو ادراک ہوتا، انہیں معلوم ہوتا یہ کوئی عام قدم اور قدمین شریفین نہیں، یہ اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے مصطفیٰ کے قدمین شریفین ہیں، تو وہ پتھر اپنی حیت کو بدل لیتے، اپنی صورت کو بدل لیتے، اپنی طبیعت کو بدل لیتے۔ پتھر سختی کا نام ہے، پتھر شدت کا نام ہے، پتھر نرمی کا نام نہیں ہے۔ جب حضور کے نرم نرم اور گداز اور پرگوشت قدمین شریفین پتھروں پر آتے، پتھر اپنی صورت، اپنی حیت، اپنی حقیقت، اپنی ماہیت تبدیل کر دیتے، سختی سے نرمی میں تبدیل ہو جاتے، اور اللہ کے محبوب جہاں پر قدم رکھتے تھے وہ اپنے سینے پہ نقش پائے یار کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے قدمین شریفین ہیں، اور جہاں پہ حضور کے قدمین لگے اور پتھروں نے اپنے سینے میں حضور کے قدمین کو محفوظ کر لیا، اللہ اکبر، محفوظ کر لیا، اس نقش پاک کو محفوظ کر لیا، وہ پتھر پھر عام نہیں رہتے تھے،
ان کی قدر و منزلت بڑھ جاتی۔ دور و نزدیک سے ملک ہا ملک کا سفر کر کے بڑے بڑے عشاق، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے اغواس، بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے علماء اور سلاطین، وہ اس پتھر کا دیدار کرنے کے لیے ملک ہائے ملک کا سفر کر کے وہاں تک پہنچتے جہاں پہ حضور کے قدمین لگے ہوتے، ان پتھروں سے تبرک حاصل کرتے، توسل کرتے، چومتے، آنکھوں سے لگاتے اور انہیں سامنے رکھ کر اللہ کے دربار میں ان کا وسیلہ بنا کر دعا کرتے۔ جو دعا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً قبول کر لیا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان لوگوں نے اپنی بادشاہت دے کر، سلطنت دے کر، مال و دولت دے کر، اپنی زندگیوں کا نذرانہ پیش کر کے ان پتھروں کو حاصل کیا اور ان پتھروں کو حاصل کر کے ان سے برکات کو حاصل کیا۔ دیکھیے حضرت امام شہاب الدین خفاجی مصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جہاں حضور کے قدمین لگتے تھے اور جو پتھر مبارک موم ہو جاتا تھا نا، حضور کے قدموں کے نیچے آ کے موم ہو جاتا، یا یوں کہو جو پتھر حضور کے قدمین کا حیا کرتا تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو پتھر حضور کے قدمین کا حیا کرتا تھا اور موم ہو جایا کرتا تھا، خدا کی قسم وہ افضل ہو جایا کرتا، بلکہ سارے پتھروں کا تاجدار بن جایا کرتا، وہ عام پتھر نہیں رہتا، اس سے لوگ تبرک حاصل کرتے۔ امام شہاب الدین خفاجی مصری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں وَالنَّاسُ تَتَبَرَّكُ بِهِ وَتَزُورُهُ وَتَعْظِمُهُ فِي الْقُدْسِ وَمِصْرَ، قدس میں اور مصر میں وہ پتھر آج بھی موجود ہیں۔ لوگ ملک ہا ملک کا سفر کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں اور اس پتھر کا دیدار کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں اور اس پتھر کی تعظیم کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور وسیلہ بناتے ہیں اور ان پتھروں سے آج بھی تبرک حاصل کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان حضور کے جہاں پر قدمین لگے، بڑی بات توجہ سے سنیے گا، حضور کے جہاں پر قدمین لگ جاتے وہاں حضور کے قدموں کا اثر آ جاتا، برکت آ جاتی، تو وہ برکت ایک دو دن کے لیے نہیں، ایک دو ہفتے کے لیے نہیں، ایک دو سال کے لیے نہیں، اور بھائی ایک دو صدی کے لیے بھی نہیں، وہ برکت ایک دو جہانوں کے لیے بھی نہیں، اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے ان پتھروں میں برکت کو رکھ دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سارے پتھر نکال دیے گئے، 360 بت وہ کعبے کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے، وہ بھی تو پتھر تھے، سارے پتھر نکال دیے گئے، مقام ابراہیم کو لگا دیا گیا۔ آج بھی وہ حجر اسود اور دروازے کے سامنے ملتزم کے سامنے مقام ابراہیم موجود ہے، اللہ، اس کے اوپر سنہری رنگ کا گنبد بھی بنا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، یار جہاں پہ اللہ کے نبی کے قدمین جس پتھر پہ لگے، پتھر پہ گنبد بنانا جائز ہے؟ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، جہاں پہ اللہ کے نبی کے قدمین لگے جس پتھر پہ، اس پتھر پہ گنبد بنانا جائز ہے؟ کیوں؟ کہتے ہیں جی تعظیم ہے، تاکہ پتہ چلے یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، اس گنبد میں جو پتھر رکھا ہوا ہے وہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں ہے، وہ پتھر شریف ہے، وہ حجر مبارک ہے، وہ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انہیں نسبت حاصل ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت ابراہیم کے قدمین سے جو پتھر لگے اور برکت پائے وہ اتنا معزز ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں سے برکت حاصل کی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت ابراہیم نے جہاں سے برکت حاصل کی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، آپ کی شان کتنی عرفہ والا ہے، کوئی اس کو احاطہ علم میں نہیں لا سکتا، وہ کسی کے ادراک میں نہیں آ سکتا۔ حضرت امام شہاب الدین خفاجی کہتے ہیں کہ لوگ تبرک حاصل کرتے ہیں، لوگ زیارت کرتے ہیں، لوگ تعظیم کرتے ہیں، اور وہ پتھر بکثرت آج بھی القدس میں اور مصر کے اندر موجود ہیں، بلکہ کہا جاتا ہے ان السلطان قاطب یائی، کہ ایک سلطان جس کا نام ہے قاطب یائی، اشتراہ ب20,000 دینارا، اس نے 20,000 دینار دے کر 20,000 دینار دے کر، وہ جس کے پاس پتھر تھا نسل در نسل چلتا آ رہا تھا، 20,000 دینار اسے دیے اس خاندان کو اور وہ پتھر حاصل کیا۔ وَأَوْصَى بِجَعْلِهِ عِنْدَ قَبْرِي، اور اپنے پیچھے والوں کو وصیت کی
یہ پتھر عام نہ سمجھنا، اس پتھر پہ ہمارے آقا و مولا کے قدمین شریفین لگے ہیں۔ اللہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے سرہانے اس پتھر مبارک کو رکھ دینا۔ اللہ اکبر، سبحان اور حضرت امام شہاب الدین خفاجی کہتے ہیں وَهُوَ مَوْجُودٌ إِلَى الْآن، اب بھی، اور حضرت امام شہاب الدین خفاجی 1069 کے ہیں، آپ فرماتے ہیں اب بھی وہ پتھر سلطان قاتب یائی کے مزار کے سرہانے آج بھی لگا ہوا ہے، سبحان اللہ، جس پہ حضور کے پاؤں مبارک نقش ہوئے، سبحان اللہ، وہ پتھر افضل و اعلیٰ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ان قدمین شریفین کے کیا کہنے، میں ایک واقعہ آپ کو عرض کروں۔ مقام ذی المجاز یہ عرفہ کے میدان سے 3 کلومیٹر کا تقریباً فاصلہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے والد گرامی حضرت خواجہ سیدنا حضرت ابو طالب، آپ مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ ایک سفر میں ہیں، اور جب ذی المجاز میں پہنچے وہاں پہ حضرت خواجہ ابو طالب کو پیاس لگی، پانی کو دیکھا تو پانی نہیں ہے، چھاگل خشک ہے، مشکیزوں میں قطرہ تک نہیں ہے، پیاس ہے۔ اور جو لوگ صحرائی سفر کرتے ہیں اور صحرا کو جانتے ہیں، جہاں پہ ریت ہوتی ہے، تبش ہوتی ہے، اور گرمی 20 گنا زیادہ ہوتی ہے، اور صحرا کے اندر انسان چلے اس کا بچنا نہایت مشکل ہوتا ہے، ایسی پیاس شدت کی لگی۔ حضرت خواجہ ابو طالب کو بڑا چارہ کیا، بڑا تلاش کیا، بڑا ڈھونڈا، پانی نہیں ملا، اللہ پانی نہیں ملا۔ حضرت خواجہ ابو طالب سیدھا مصطفیٰ جان رحمت، ابھی شعور اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی شباب کے عالم میں تھے، ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، ابھی آپ کی جوانی کا عالم تھا۔ حضرت خواجہ ابو طالب حضور کے دربار میں حاضر ہوئے اور جا کے کہنے لگے اے میرے بھتیجے، پیاس سے میری جان لبوں پر آ گئی ہے اور سخت ترین مجھے پیاس لگی ہے۔ قال للنبی عطشت، مجھے سخت پیاس لگی ہے، ولیس عندی ماء، اور میرے پاس پانی نہیں ہے، پانی نہ ملا تو میں آج مر جاؤں گا، کچھ کیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت فنزل النبی، جو اپنی سواری سے اترے، وضرب بقدمہ الارض، اور حضور نے زمین پہ یوں ٹھوکر لگائی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل نے پاؤں رگڑے تھے، آج تک زمزم چل رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ، آج تک زمزم چل رہا ہے۔ یہ بھی تو مصطفیٰ جان رحمت کے دادا جان حضرت اسماعیل ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت نے وَضَرَبَ بِقَدَمِهِ الْأَرْضَ، حضور نے جو زمین پر اپنا قدم مبارک مارا، گویا کہ اسے حکم دیا کہ اپنے چشمے اور سونتے کھولو، پانی کو نکالو۔ حضور کا قدمین لگنا تھا، اللہ نے زمین کو اتنا ادراک دیا تھا، اتنا شعور دیا تھا کہ اب حضور کے قدم لگے ہیں، اور حضور کا قدم مبارک مجھے حکم کیا دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں کہتا ہوں حضور کے قدمین میں حیات ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں حضور کے قدمین میں شعور ہے، حضور کے قدمین میں علم ہے، حضور کے قدمین میں معرفت ہے۔ کل جہاں کی آسائشیں اور نعمتیں اللہ پاک نے اپنے محبوب کے قدمین شریفین میں رکھی ہیں۔ زمین کو معلوم ہو گیا، پتہ چل گیا کہ یہ زمین مصطفیٰ جان رحمت کیا چاہتے ہیں۔ اس نے پانی نکالا، فخرج الماء، پانی نکل آیا، فقالا، حضور نے فرمایا اشرب، میرے چچا جان اب پانی پیجئے، اپنی پیاس کو بجھائیے۔ آپ نے پانی پیا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، مشک سے زیادہ مشکبار تھا۔ سبحان۔ جی ناظرین، یہ تھے جناب مفتی پیر سید زین العابدین شاہ صاحب، اور انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عمر علی قادری کو اور MD1 چینل کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان مہربان، رمضان مہربان، رمضان مہربان۔